बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटल मेंटल टीवी में डॉक्टर आमिर अब्बास मलिक एक नई मालूमाती और इस्लाही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने एक इस्लाही और मोटिवेशनल सिलसिला शुरू किया था, जिसमें कहा गया था कि आपको हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि एक नया इस्लाही मजमून आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो आज का ये मजमून उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये मजमून भी आपको पसंद आएगा। आज के मजमून का उन्वान है अल्फाज। ये मजमून हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब हर्फ हर्फ हकीकत से लिया गया है। इस मजमून में हम आपको बताएंगे कि अल्फाज का कितना अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। तो चलते हैं आज के मजमून की तरफ, जिसका उन्वान है अल्फाज। हर ख्याल अपने मखसूस पैरहन में आता है। ये पैरहन अल्फाज से बनता है। ख्याल नाजिल फरमाने वाले ने अल्फाज नाजिल फरमाए हैं। अल्फाज ही के दम से इंसानों को जानवरों से ज़्यादा मुमताज़ बनाया गया। इंसान अशरफ है इसलिए कि वो नातिक है। इंसान को बयान की दौलत से नवाजा गया और बयान अल्फाज की तरतीब का नाम है। हुस्न तरतीब अल्फाज की अपनी सिफत है। अंदाज़ बयां बेशक इंसान का ही है, लेकिन ये खूबी दरअसल अल्फाज की साख्त में पिन्हा होती है। मौजू अल्फाज का इंतखाब ही इंसान को साहिब तर्ज बनाता है। संग तराश का फ़न ये है कि वो पत्थर में छुपे हुए नक्श को उजागर करता है। ये काम बड़ा काम है, हर आदमी के बस का नहीं। इसी तरह अल्फाज से मजमून और मज़ामीन से अल्फाज के रिश्तों का इल्म ही इंसान को मुसन्निफ बनाता है। अल्फाज के बगैर हुस्न ख्याल बस जलवा है, सिर्फ जलवा, एक गूंगे के खूबसूरत ख्वाब की तरह। और ख्याल के बगैर अल्फाज सिर्फ एक डिक्शनरी है, एक ढेर है ऐसी ईंटों का जिन्हें कोई इमारत बनना नसीब नहीं हुआ। दुनिया में असल कुव्वत अल्फाज की है। इस कायनात की इब्तदा एक लफ्ज़ से हुई, एक मुकद्दस लफ्ज़, एक अमर, साहिब अमर का कुन के अल्फाज में एक मुकम्मल कायनात, एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल दास्तान पिन्हा थी। ये एक ऐसा लफ्ज़ था जिसकी अताअत में आज तक हर शय अमल पैरा है। ये लफ्ज़ का अजब करिश्मा था कि ना होने से होना हो गया। अदम से वजूद का सफ़र कुन से शुरू हुआ और वजूद से अदम तक सफ़र भी इसी लफ्ज़ की तासीर का हिस्सा ही है। अल्फाज की ताकत कदम कदम पर अयां होती है। कौमों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए अल्फाज का ताज़ियाना ही काफ़ी है। कौमी और मिली शोरा का कमाल अल्फाज के दम से है। अल्फाज खून में हरकत पैदा कर देते हैं। गुलामी आज़ादी में बदल जाती है। इंसान के अमल की इस्लाह हो जाती है। किसी माशरे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का बगौर मुताला करने से इस माशरे का इखलाकी म्यार वाज़े हो जाता है। तरक्की करने वाले माशरों में और तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्फाज ही उम्मीद की चिराग रोशन करते हैं और अल्फाज ही मायूसी की तारीकियाँ पैदा करते हैं। अल्फाज की ख़ास तरतीब हद्दी खानी का काम करती है। हमारे तराने हमारी कैफियत को एक नहज की तरह माइल करती हैं। दुश्मनों के खिलाफ सफारा होने का अमल अल्फाज की बदौलत मुमकिन है। हमारे तराने हमारी कैफियत को एक नहज की तरफ माइल करते हैं। दुश्मनों के खिलाफ सफारा होने का अमल अल्फाज की बदौलत ही मुमकिन है। मोहब्बत का एक जज्बा, एक ख्वाहिश है। किसी के करीब होने की मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन अल्फाज मोहब्बत को कुछ और ही चाशनी और रंग अता करते हैं। मोहब्बत करना अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत की तासीर में डूबा हुआ शेर कुछ और ही जलवा है। मोहब्बत इतनी काबिल दीद नहीं होती जितना उसे अल्फाज बना देते हैं। हमारे माशरे, हमारे रिश्ते, हमारी चाहतें, हमारी नफरतें इसलिए देर पाएं कि हम उन्हें अल्फाज में रिकॉर्ड कर देते हैं। किसी को दोस्त कह देने के बाद हम उसकी जफा वफा नुमा को बर्दाश्त करते हैं। दोस्ती का जज्बा अंदर अंदर से कई दफ़ा ज़ख्मी होता है, लेकिन हम जज्बों के सर्द होने के बावजूद लफ्ज़ दोस्ती को निभाते हैं। अल्फाज हमारे ताल्लुकात को इस्तकामत बख्शते हैं। हम रिश्तों को इसलिए भी कायम रखते हैं कि उन्हें रिश्ता कह दिया जा चुका है। कह देना ही क़याम है। कलमा पढ़ने से मुसलमान होने वाला ज़िंदगी भर मुसलमान रहता है। अगर इस्लाम का मफहूम समझ में ना भी आए तो भी मुसलमान ही रहता है। कलमा पढ़ लेने से ही मोहर सबात लग जाती है। अल्फाज से ही कुरान है। खुदा के मुकद्दस अल्फाज, बंदों के नाम, रूहुल कुदस का लाया हुआ पैगाम
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمام بنی آدم کے لیے ان الفاظ کی ترتیب اتنی مستقل ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے. زیر زبر نقطہ تک نہیں تبدیل کیا جا سکتا. قرآن پاک کے الفاظ قرآن پاک کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حدیث ہے، بزرگان دین کے الفاظ ملفوظات ہیں، داناؤں کے الفاظ اقوال ہیں. جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے، اتنے ہی مؤثر ہوں گے. ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، الفاظ کے اثار میں رہتے ہیں، الفاظ ہمارا کردار ہیں، الفاظ ہمارا ماحول ہیں، اور کبھی کبھی تو الفاظ ہماری عاقبت ہیں. الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے. اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے ہیں. الفاظ خوشیوں کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں. ہر سماج اور ہر گروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں. آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. بازار میں بیٹھنے والے بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، دارالعلوم کے لوگ اور ہی زبان استعمال کرتے ہیں، علماء کی زبان اور ہے، حکماء کی زبان اور ہے، اس طرح جہلاء کی زبان اور ہے. فلمی ماحول کے الفاظ اور ہیں، ڈرامے کے اور، نثر کے اور، شعر کے اور. شعر کی دنیا میں الفاظ کی ایک بندش بس معنی کے پرت کھولتی چلی جاتی ہے. سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دینا شعر کا اعجاز ہے. دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامع کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے. درد سے گایا ہوا کلام محفل میں عجب سما پیدا کر دیتا ہے. الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں، گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے. ایک دفعہ عظیم پریم راگی نے اپنی نجی محفل میں ایک واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے بہت گایا، دیر تک محفل بپا رہی. سامعین محظوظ ہوئے، بہت ہی برسا لیکن رنگ نہ برسا، بس اندر ہی اندر وہ کچھ پریشان ہوئے. رات گہری ہو چکی تھی. انہوں نے اپنے گرو کو یاد کیا، دل کا چراغ روشن کر کے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کر کے الاپنا شروع کیا. الفاظ یہ تھے: سیاں سے سیاں ملا جا رہے بالم، سیاں سے سیاں ملا جا رہے بالم، بالم سے بالم ملا جا رہے سیاں. بس کیا تھا، دل کے چراغ تو دلوں کے چراغ روشن کر دیے. محفل میں کیفیات کا عجب عالم پیدا ہو گیا. بے خودی، محویت اور سرشاری کا عالم تھا. گانے والے کا درد بیدار ہوا کہ سب کا درد بیدار ہو گیا. غرض کے الفاظ میں جادو بھرنے والی شے ادا کرنے والے کا جذبہ ہے. بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا ہے. میٹھے بول کو کرخت لہجے میں مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا. میٹھے بول کو کرخت لہجہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا. مولانا روم نے ایک کہانی بیان فرمائی. ایک دفعہ صحرا میں دو قافلے قریب قریب آ کر ٹھہرے. ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا، دوسرا یہودیوں کا. صبح کے وقت مسلمانوں نے فجر کی اذان کہی، نماز ادا کی. اتنے میں یہودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدمی ایک تھال میں کچھ تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہوا اور امیر قافلہ سے ملاقات کی تمنا کی. ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کہا، یہ حقیر سا تحفہ ہمارے سالار قافلہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مسلمان امیر نے کہا، آخر کس لیے؟ آنے والے بولا، جناب آپ ہمارے سردار کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا. آج ہمارے سردار کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا آپ لوگوں کی بدولت. ہمارے امیر کی ایک بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسلام کو ترک نہ کرتی تھی. ہمارے قافلے سالار نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی. آخر آج صبح آپ کی مؤذن نے اذان کہی. وہ کچھ اتنے کرخت لہجے میں تھی کہ ہمارے سردار کی بیٹی اپنے پرانے دین پر واپس آ گئی. نتیجہ یہ ہے کہ مؤذن اور مبلغ کو خوش الحان ہونا چاہیے. اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے. رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگانا
مشکل نہیں۔ علاقائی الفاظ علاقائی تہذیب و تمدن کا آئینہ ہے۔ کسی انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے کے الفاظ بھی علاقے اور زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سرائی لوگوں کے الفاظ اور ہیں، کوہستانی لوگوں کے اور میدانی لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال الفاظ کی حرمت بولنے والے کے اندر اور لہجے کے دم سے ہے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خشیت اللہ سے لرزنے لگ جاتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صادق کلام کے لیے صادق زبان چاہیے۔ ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے جہت و بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ ہر روز لاکھوں الفاظ اخباروں میں چھپ رہے ہیں، کالم کے کالم چھپ رہے ہیں، لیکن میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں۔ از دل خیز دبر دل ریز والے الفاظ نظر نہیں آتے۔ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں، زخموں کے مرہم کہاں ہیں؟ کرامتیں بننے والے الفاظ کہاں غائب ہو گئے؟ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ گم ہو گئے کیا؟ گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک میٹھی زبان کی تاثیر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ، اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کی نہ توفیق ہے نہ جرت۔ آج کسی سیاسی اجتماع میں بولے جانے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں سے چلے اور کہاں آ گئے۔ تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ میٹھا بول زندہ کرنا چاہیے۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کو اپنایا جائے تو ہمارا انداز کلام یکسر بدل سا جائے، لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں۔ میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور یوں مٹھاس سے مٹھاس پیدا ہوتی رہے گی۔ جب سے انسان کا احترام کم ہوا، الفاظ کا احترام بھی کم ہو گیا۔ الفاظ کے انتخاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور نتیجہ یہ کہ ہر دل زخمی، ہر انسان آزردہ۔ ہماری زبان تلوار کی کاٹ سے کم نہیں۔ بعض اوقات صداقت کی زبان بھی اتنی تلخ ہوتی ہے کہ بس خدا کی پناہ، اگر کسی انسان کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے منہ پر ہی اسے کانا کہہ دیا جائے۔ ہر چند کے یہ صداقت ہے، لیکن ایک بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک دست شناس و ستارہ شناس انسان کو بلایا، اس سے اپنا احوال پوچھا۔ منجم نے حساب لگایا، ذائچہ بنایا اور بادشاہ کو اطلاع دی، جہاں بنا آپ کے سب عزیز آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ اتنی بری خبر پر بڑا پریشان ہوا۔ اسے غصہ آ گیا کہ منجم نے کیا خبر دی ہے۔ اس نے منجم کو گرفتار کرا دیا۔ سلطنت میں منادی کرا دی گئی کہ کوئی اور منجم بادشاہ کے لیے حساب لگائے۔ ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے ذائچہ بنایا، حساب لگایا اور کہا، جہاں بنا آپ کی عمر طویل ہے، آپ اپنے سب عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بولا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ منجم نے کہا، جہاں بنا بس میرے استاد کو رہا کر دیں۔ سلطان نے وضاحت چاہی تو منجم نے کہا، گرفتار منجم میرا استاد ہے، اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا، لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہ ہو سکا۔ آپ عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں یا آپ کے عزیز آپ سے پہلے مر جائیں، بات ایک ہی ہے، لیکن ادائیگی مختلف ہے، اور یہی چیز اہم ہے کہ ہم الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ بھی خاندان رکھتے ہیں۔ قصیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں، اور مرثیے کے اور، تنقید کے اور، توصیف کے اور، رزمیہ اور، عشقیہ اور۔ غزل کے الفاظ اور ہیں، مثنوی کے اور۔ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شرافت کے الفاظ کون سے ہیں؟ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کی غلط
इस्तेमाल का मुजरिम होता है। बदतमीज आदमी अल्फाज के गलत इस्तेमाल का मुजरिम होता है। अल्फाज के सही इस्तेमाल की तौफीक नेमत है। ये नेमत भी कम इंसानों को नसीब होती है। अल्फाज से माहौल को खुशगवार बनाने का काम लिया जाए तो बड़ी बात है। खाली अल्फाज निगलने और अल्फाज उगलने से कोई मसला हल नहीं होता। अल्फाज से माहौल रोशन किया जाए, अल्फाज से दिलों को खुश किया जाए, अल्फाज से तामीरी मिल्लत के अजीम काम में शामिल होने के लिए लोगों को आमादा किया जाए। अल्फाज हकीकत हैं, अल्फाज अमानत हैं, अल्फाज दौलत हैं, अल्फाज ताकत हैं। इन्हें ज़ाया न कीजिए, इन्हें रायगान न होने दिया जाए। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये मजमून आपकी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीली लाएगा। अगर ये मजमून आपको पसंद आए तो इस मजमून को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल जेंटल मेंटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी करेंगे। तो बहुत जल्द एक नए मजमून के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका अल्लाह हामी नासिरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।